اندھیری رات، تیز بارش اور سردی بھی کافی تھی۔ اختر حسین نے اپنی کھٹارہ کار ہوٹل کے عین سامنے روکی اور بھاگ کر صدر دروازے میں داخل ہو گیا۔ ڈائننگ ہال تقریباً خالی پڑا تھا، لیکن منیجر کے کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ دوستوں کی منڈلی لگی تھی اور آج تو ایک دو نئے چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک موجود تھا، لمبا تڑنگا اور سخت چہرے والا، فلموں میں فائٹ انسٹرکٹر تھا۔ یہ پیشہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو گیا تھا۔ دھول دھپا، لڑائی جھگڑا اس کے لیے روزمرہ کا معمول تھے۔ اختر حسین جانتا تھا آج وقار ہوٹل منیجر نے موجو اور اس قماش کے دوسرے افراد کو کیوں بلایا ہے۔ دراصل وقار کو ایک مسئلہ درپیش تھا اور یہ سب دوست اسی مسئلے کے حل کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مسئلے کی سنگینی ان سب کے چہروں سے عیاں تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اس وقت زبردست گپ بازی کے ساتھ کہکہوں کی برسات ہو رہی ہوتی، مگر اس وقت سب چپ چاپ بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ اختر حسین نے اندر داخل ہو کر سب کو ایک مشترکہ ہیلو کہا اور وقار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر موجو کے چہرے پر ہی گئی۔ اس کی دائیں آنکھ کے نیچے ایک نیلگوں ابھار نظر آ رہا تھا۔ گریبان کا اوپری بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اختر حسین نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وقار سے پوچھا، کیوں بھائی، ہلا گلا ہو گیا؟ ابھی کہاں، وقار نے جواب دیا۔ پھر یہ مجید صاحب کے چہرے۔ وقار بولا، ارے اپنے موجو صاحب کے تو دن رات ہی اسی طرح گزرتے ہیں، لڑائی سے پہلے بھی لڑائی اور بعد میں بھی لڑائی۔ ہماری طرف آتی ہوئی راستے میں کسی سے جھگڑ آیا ہے، خوب پھینٹی لگا کر آیا ہے اسے۔ اچھا، اب کیا صورتحال ہے؟ اختر حسین نے پوچھا۔ صورتحال وہی، اس خبیث کا انتظار، وقار نے جواب دیا۔ دراصل علاقے میں ایک نیا غنڈہ پیدا ہو گیا ہے، چند ہی روز پہلے اس محلے میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے گرد لفنگوں کا ایک حلقہ پیدا کر لیا۔ ایک دو چھوٹے موٹے بھڑک ماروں کو مار لگا کر وہ پورے محلے کا ٹھیکیدار کہلانے لگا۔ لڑائی بھڑائی میں پھرتی ہی دیکھی جاتی ہے اور پھرتی اس میں کافی تھی۔ یوں بھی کسی ڈی ایس پی کا سالہ بتایا جاتا تھا۔ تھانے کچہری میں بھی کچھ واقفیت تھی۔ اب وہ ہر کس و ناکس پر روب گانٹنا اپنا فرض منصبی سمجھتا تھا۔ وقار سے بھی اس نے خواہ مخواہ جھگڑا مول لیا تھا۔ وقار کا ہوٹل بازار کے ایک گنجان حصے میں تھا۔ ہوٹل کی ڈش مرغ مسالے کی بڑی شہرت تھی۔ عموماً چند کاروں والے بھی کھانا کھانے آ جاتے تھے۔ اس میں وقار کا بھلا کیا قصور تھا؟ غنڈہ صاحب یعنی منیر احمد عرف منیرے کا کہنا تھا کہ ہوٹل کے سامنے کار پارکنگ کی وجہ سے راستہ رکتا ہے، ان کاروں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے یا اس ہوٹل کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روز اس نے جان بوجھ کر اپنا سکوٹر ایک کار میں دے مارا۔ کار کے مالک نے احتجاج کیا تو منیرے نے اسے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ وقار اور اس کے عملے کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس جھگڑے میں فریق بن سکیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے معزز گاہک کی جان چھڑائی اور منیرے کی منت سماجت کر کے اسے دفع کیا۔ اس واقعے کے بعد منیرے کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وقار وغیرہ کی پسپائی نے اسے شیر کر دیا تھا۔ کاریں تو اب ہوٹل کے سامنے کھڑی ہونے کے بجائے ایک بغلی گلی میں کھڑی ہونے لگی تھیں، لیکن ہوٹل کے صدر دروازے کے سامنے چند سیڑھیاں تھیں جو اب منیرے کی نظر میں چھپ رہی تھیں۔ اس کے خیال میں یہ دو تین سیڑھیاں بھی راستے میں رکاوٹ تھیں۔ اس نے ارد گرد کے کچھ لوگوں کو ملا کر وقار کے خلاف یہ دوسرا محاذ کھول دیا۔ ایک روز صبح وقار ہوٹل پہنچا تو ملازموں نے بتایا کہ منیر صاحب محلے کے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوٹل میں آئے تھے اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ یہ سیڑھیاں شام تک خود ہی توڑ ڈالو، ورنہ ہم آ کر نہ صرف سیڑھیاں توڑیں گے بلکہ تمہارا سر بھی توڑ دیں گے۔ یہ تو سراسر زیادتی تھی۔ اگر ان سیڑھیوں کو توڑ دیا جاتا تو گاہک کو ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے کم از کم 3.5 فیٹ بلند چھلانگ لگانا پڑتی اور مرغ مسالہ کھانے والے خوش خوراک حضرات کے لیے اس کوشش میں کامیابی کا امکان کم تھا۔ ظاہر تھا وہ انگوروں کو کٹا کہہ کر اس ہوٹل کا رخ کریں گے جو بازار کے جنوبی سرے پر واقع تھا اور جسے منیر عرف منیرے کا ایک دوست چلا رہا تھا۔ صورتحال اب کسی فوری کارروائی کا تقاضا کر رہی تھی۔ وقار ہوٹل کا منیجر ہی نہیں، مالک بھی تھا۔ اس کے پیٹ پر لات پڑنے والی تھی اور پیٹ پر پڑنے والی لات مشکل سے ہی برداشت کی جاتی ہے۔
وقار نے کائیں کائیں کر کے اپنے سارے کبوں کو بلا لیا اور اب وہ سارے کبے کمرے میں بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ منیرے نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر جمعرات کی شام 8 بجے تک سیڑھیاں اپنی جگہ موجود ہوئیں تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جمعرات تھی اور 9 بج چکے تھے اور سیڑھیاں اپنی جگہ موجود تھیں، اور سیڑھیاں ہی اپنی جگہ موجود نہیں تھی، وقار اور اس کے دوستوں کی جیبوں میں حسب توفیق ریوالور اور خنجر وغیرہ بھی موجود تھے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم 3 ریوالور تو ان کے پاس ضرور تھے۔ ان میں سے ایک وقار کی دراز میں تھا، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس لائسنس یافتہ ریوالور کے استعمال کی نوبت آئے گی یا اگلی دفعہ بھی ریوالور کے لائسنس کی رینیول فیس یوں ہی بھگتنا پڑے گی۔ عجیب اتفاق ہے، شریف آدمی صرف رینیول فیس بھگتتے ہیں اور غیر شریف صرف گولیاں چلاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سب کے چہرے مزید پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ انتظار مشکل ہوتا ہے اور دشمن کا انتظار تو اسے بھی مشکل ہوتا ہے، پھر دشمن بھی ایسا جس کی ہیبت اعصاب کو جکڑ چکی ہو۔ ان سب کے کان باہر سڑک سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے، جیپ روکنے کی آواز، صدر دروازے کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز، ننگی گالیوں کی آواز۔ یہ آوازیں ابھی کہیں نہیں تھی، مگر یہ آوازیں ان کے ذہنوں میں موجود تھیں اور باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ فلمی کہانی نویس اختر حسین نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور ٹانگیں پسار کر پاؤں الیکٹرک ہیٹر کے قریب کر لیے۔ وہ ان سب میں عمر رسیدہ تھا اور سب سے پرسکون بھی وہی نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک خفیف مسکراہٹ اس کے باریک لبوں سے چپکی تھی، اور یہ مسکراہٹ اعصابی تناؤ کی اس فضا سے اتنی ہی جدا تھی جتنی باہر کی سردی کمرے کی حرارت سے۔ اختر حسین کی عمر 45 سال کی لگ بھگ تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا فلمی رائٹر تھا، اور کوٹ، گلے میں مفلر، لمبے بال اور نظر کی اینک۔ ان خوش پوش اور چنچل لڑکوں سے اگر اس کی دوستی نبھ رہی تھی تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، اس کی حس ظرافت اور زندہ دلی۔ وہ ان سے بالکل ہم عمر دوستوں کی طرح گھل مل جاتا تھا۔ اس نے گولڈ لیف کا ایک طویل کش لیا اور بولا، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ وہی بیٹسمین جو 90 تک آسانی سے سکور کر لیتا ہے 100 تک پہنچتے پہنچتے ہامتے کیوں لگتا ہے؟ اس کا سٹائل کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اس کے سٹروکس میں جان کیوں نہیں رہتی؟ ان سب نے اختر حسین کا سوال سنا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، یہ سوال انہیں بالکل غیر متعلق اور مبہم سا لگا تھا۔ یہ سوال بھی اختر حسین کی دائمی مسکراہٹ کی طرح سچویشن سے بالکل لگا نہیں کھاتا تھا۔ اختر حسین نے ایک اور طویل کش لیا اور بولا، دراصل سارا چکر پریشر کا ہوتا ہے۔ پریشر یا دباؤ میں انسانی افعال میں نمایاں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کوئی اس دباؤ کو کم قبول کرتا ہے اور کوئی زیادہ، لیکن اس سے مستثنا کوئی نہیں۔ ایک شخص اس نفسیاتی دباؤ کی موجودگی سے جتنا زیادہ انکار کرتا ہے، اس کی حالت اتنی ہی پتلی ہوتی جاتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو بالکل سچا ہے لیکن نہایت حیران کن۔ آخری فقرے کے بعد اختر حسین نے حاضرین کے چہرے دیکھے۔ کسی کے چہرے پر دلچسپی کے نمایاں آثار نہیں تھے، لیکن ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وقت گزارنے کے لیے اور اس بھوجل کیفیت کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کا بولتے رہنا پسند کریں گے۔ اختر حسین نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی اور بولا، کوئی 6 برس پہلے کی بات ہے، فلم بے قابو کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ ہمارا مختصر یونٹ، جس میں فلم کی ہیروئن اور اس کے والد محترم بھی شامل تھے، گلگت کے ایک دور دراز برفانی علاقے میں موجود تھا۔ دوران شوٹنگ ہمیں برفانی طوفان نے آ لیا۔ ہمارے خیمے تیز ہوا سے پھڑپھڑانے لگے اور ہمارے خچروں اور گھوڑوں نے علامہ پکارنا شروع کر دیا۔ ہم اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ کافی مقدار میں راشن اور خشک ایندھن ہمارے پاس موجود تھا۔ ایک جنریٹر بھی تھا جو ہم نے لوکیشن سے کافی دور پتھروں میں رکھا ہوا تھا۔ جنریٹر دور رکھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز فلم بندی کو متاثر نہ کرے۔ سر منڈواتی ہی اولے پڑنے والی بات ہو گئی تھی۔ شوٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب ہوتی ہی ہم خیمہ بند ہو گئے۔ سب سے پہلی مصیبت کا علم ہمیں اس وقت ہوا جب یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے ہلکے خیمے اور معمولی گرم کپڑے اس طوفانی سردی کو روکنے کے لیے قطعاً ناکافی ہیں۔
اور اگر ہمیں اس موسم میں زندہ رہنا ہے تو مسلسل آگ جلانا ہوگی۔ دوسری مصیبت کا اعلان فلم ڈائریکٹر ارشاد صاحب نے اپنی زبانی فرمایا۔ انہوں نے اپنی گنجے سر پر ہاتھ پھیر کر نہایت تعصف اور پریشانی سے کہا کہ سامان میں کہیں بھی ماچسیں نہیں مل رہی، صرف ایک ماچس ہے اور اس میں بھی مشکل سے 4-5 دیا سلائیاں ہیں۔ یونٹ میں 1-2 افراد ہی سگریٹ نوشی کرتے تھے، مگر اتفاقاً ان کے پاس سے بھی ماچس یا لائٹر نہیں نکلا۔ وقت رخصت ماچسوں کا ایک بنڈل سامان میں رکھا گیا تھا، اس کی تلاش شروع ہوئی، مگر سخت کوشش کے باوجود ڈائریکٹر صاحب کے اعلان میں زیر زبر کی تبدیلی نہ کی جا سکی۔ صرف ایک ماچس اور چند تیلیاں، یہی اعلان آخری تھا۔ یونٹ کے تمام ارکان سٹپٹا کر رہ گئے۔ آگ نہایت ضروری تھی، جسم کی بیرونی حرارت کے لیے بھی اور اندرونی کے لیے بھی۔ ظاہر ہے خشک راشن کو پکائے بغیر اندرونی حرارت کیوں کر حاصل ہوتی، لہٰذا فوراً آگ روشن کرنے کی سعی کی گئی۔ فلم کی ہیروئن ایک نئی لڑکی سلمیٰ تھی، اور وہ لڑکی اس قدر نرم و نازک اور کم حوصلہ تھی کہ میرے خیال میں اسے اس قسم کی آؤٹ ڈور میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ طوفان کی آمد سے پہلے ہی اس کی پسلی میں درد شروع ہو گیا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اس بیچاری کو ڈبل نمونیا بلکہ فالج تک کا شبہ اپنے اوپر ہونے لگا۔ جس وقت ہم آگ جلانے کی تیاری کر رہے تھے اور ماچسوں کی نایابی پر سر پیٹ رہے تھے، وہ نیند کی 2 گولیاں کھا کر کملوں کے ڈھیر میں چھپ چکی تھی، اور اس کے والد ذکی صاحب اس کے پاس یوں بیٹھے تھے جیسے خدا نخواستہ یہ کملوں کا ڈھیر نہ ہو، قبر ہو اور وہ اس پر فاتحہ پڑھ رہے ہوں۔ ہاں، تو جب ہم نے آگ روشن کرنے کے لیے پہلی دیا سلائی جلائی تو وہ چھوٹا سا شعلہ دکھا کر بجھ گئی۔ ہوا باریک خیموں کے اندر بھی آ رہی تھی۔ دوسری وہ لکڑیاں بھی نم تھی جنہیں ہم نے لوہے کی انگیٹھی میں چھند رکھا تھا۔ دوسری دیا سلائی استعمال کرتے وقت مزید احتیاط سے کام لیا گیا۔ کچھ باریک لکڑیاں اور کاغذ بھی انگیٹھی میں رکھ دیے گئے، مگر یہ اشیاء بھی یخ بستہ اور کسی حد تک نم تھی۔ نتیجتاً دوسری دیا سلائی بھی ضائع ہو گئی۔ ہمارے چہرے دھواں دھواں ہونے لگے۔ کیمرہ مین نے اپنی اسسٹنٹ سے ماچس جھپٹ لی اور خود نہایت احتیاط کے ساتھ دیا سلائی مثالے پر رگڑی، لیکن یہ دیا سلائی بالکل پھسپھسی نکلی، اور اس نے نہ صرف جلنے سے انکار کر دیا بلکہ مسالہ جڑنے سے بیکار ہو گئی۔ اب ہمارے پاس صرف 2 دیا سلائیاں تھیں اور باہر برف کا طوفان سنگھاڑ رہا تھا۔ اس طوفان کو نہ جانے کب تک جاری رہنا تھا، 1 رات، 2 رات یا 1 ہفتہ۔ ہمارے پاس واپر ایندھن اور روشن تھا، لیکن اگر آگ نہ جلتی تو یقیناً ہم اس برفستان میں ٹٹر کر مر جاتے۔ آگ ہمارے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہو چکی تھی۔ سخت سردی میں پسینے چھوٹنے کا محاورہ ہم پر صادق آ رہا تھا۔ پورے یونٹ کی نظریں ان 2 دیا سلائیوں پر لگی تھی، اور ہر ذہن سوچ رہا تھا کہ اگر آج رات آگ نہ جلی تو کیا ہوگا۔ دفعتاً ہدایت کار ارشاد صاحب کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ انہوں نے ماچس عکاس رفیع صاحب کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور بولے، ہمارے جنریٹر میں مٹی کا تیل موجود ہے۔ ان کے اس فقرے نے برف جیسے مردہ چہروں پر امید کی حرارت دوڑا دی۔ واقعی مٹی کا تیل ان گیلی لکڑیوں میں آگ لگا سکتا تھا۔ ارشاد صاحب نے ہدایت کار کے فرائض انجام دیتے ہی فوراً یونٹ کے 3 آدمیوں کو جنریٹر کی طرف روانہ کیا۔ ان آدمیوں کو گرم کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ جنریٹر وہاں سے کم و بیش 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، مگر شدید برفانی ہوا کی وجہ سے ان افراد کو جنریٹر تک جاتے اور واپس آتے کافی دیر لگ گئی۔ وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر ناکامی کا بورڈ آویزاں تھا۔ نہایت مایوسی کے عالم میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا جنریٹر طوفان کی نظر ہو گیا ہے۔ وہ ایک بلند جگہ پر رکھا تھا جہاں تیز ہوا سے لڑک کر وہ نہ جانے کتنی گہرائی میں اتر گیا تھا۔ اس سے منسلک کیبلز ایسی ہی ٹوٹ چکی تھی جیسے ارد گرد کی دنیا سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا تھا۔ یہ خبر نہایت روح فرسا تھی۔ انگیٹھی میں نمناک لکڑیاں پڑی ہمارا منہ چھڑا رہی تھی، اور ماچس میں 2 عدد دیا سلائیاں تھیں جن کی کارکردگی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نائلون کا کپڑا فوراً آگ پکڑ لیتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر ہدایت کار جناب ارشاد صاحب نے ہیروئن سلمیٰ کا ایک دوپٹہ گولا بنا کر انگیٹھی میں جھونکا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل سے دیا سلائی کو ماچس پر رگڑا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر جیسے وہ ہانپنے لگے،
सांस लेने के लिए 2 पल को रुके, एक बार सरासीमा नजरों से सबको देखा, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर दोबारा बिस्मिल्लाह कहा और दिया सिलाई को जरा जोर से डबिया पर रगड़ा। शाप की आवाज आई और दिया सिलाई के सिरे से रोशनी फूट पड़ी। सबके चेहरों पर जिंदगी की चमक नजर आने लगी। इरशाद साहिब ने लर्जा हाथों का एक प्याला सा बनाया और निहायत एहतियात से दिया सिलाई को रेशमी दुपट्टे की तरफ बढ़ाया। यूनिट के तमाम अरकान ने इरशाद साहिब के गिर्द एक हाला सा बना रखा था। ये हाला सरकश झोंकों की यलगार को रोकने के लिए फसील का काम दे रहा था। जलती हुई दिया सिलाई दुपट्टे के करीब पहुंची। आग और कपड़े का मिलाप हुआ, कपड़ा सुलगा, उसने आग पकड़ी। चेहरे खुशी से दमके लेकिन फौरन ही तारीख हो गई। कहीं से एक झोंका आया और दिया सिलाई के साथ साथ कपड़े को भी बुझा गया। नायलून के कपड़े पर रोशनी के 2-3 जुगनू चमके और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वही तारीकी, वही सर्दी का अजाब और वही तूफान का तसल्लुत। इरशाद साहिब के चेहरे पर हरास था। उन्होंने कामती उंगलियों से आखिरी दिया सिलाई डिबिया से निकाली। अब यही दिया सिलाई हमारी उम्मीदों का मरकज और हमारी जिंदगी की जमानत थी। इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए था। एहतियात से इरशाद साहिब, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। एहतियात से जनाब, साउंड रिकॉर्ड डिस्क ने कहा। दिल शिद्दत से धड़क रहे थे। इरशाद साहिब ने अंगीठी में थोड़ी सी उलट पुलट की, फिर दिया सिलाई की तरफ देखने लगे। यकायक उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने माचिस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अख्तर, तुम कोशिश करके देखो। माचिस थामने को तो मैंने थाम ली, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार माचिस थामी हो। शायद आपको उस कैफियत का अंदाजा करने में दुश्वारी हो जो उस वक्त हम पर तारी थी। वो नन्ही सी हल्की फुल्की दिया सिलाई मेरे हाथों में थी और उसे गोया जुबान मिल गई थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, देखो, मुझे इस्तेमाल न करना। अगर तुम आग न जला सके तो इस यूनिट पर टूटने वाली आफत की तमाम जिम्मेदारी तुम पर होगी। याद रखो, इस तूफान का कोई भरोसा नहीं कि कब तक जारी रहे, और नजदीक तरीन आबादी भी यहाँ से 14 मील के फासले पर है। कैसे बचोगे तुम सब इतनी सर्दी में? मैं एक कमजोर सा आदमी हूँ, इसलिए इस जिम्मेदारी का बोझ न उठा सका। मैंने माचिस अक्कास रफ़ी साहिब के हवाले कर दी। पूरे यूनिट में वो सबसे नेक और परहेजगार आदमी थे। मुश्किल घड़ियों में ऐसे ही लोगों की तरफ तवज्जो जाती है, मगर उस वक़्त रफ़ी साहिब भी खुद को इस जिम्मेदारी का अहल नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, इरशाद साहिब, आप ही कोशिश करें, फिर जो अल्लाह को मंजूर। इरशाद साहिब ने कहा, भाई, अगर वही होना है जो अल्लाह को मंजूर है तो तुम खुद कोशिश करो। रफ़ी साहिब ने उनकी बात नहीं मानी और माचिस ज़बरदस्ती इरशाद साहिब के हाथ में थमा दी। इरशाद साहिब तज़ब्ज़ुब के आलम में कभी अंगीठी और कभी दिया सिलाई की तरफ देख रहे थे। आखिर को वो हिदायतकार थे। एक दलील उनके जहन में आ ही गई। उन्होंने दिया सिलाई को बड़ी एहतियात से डिबिया में बंद कर लिया और बोले, मेरा ख्याल है इस आखिरी दिया सिलाई को हम यूं ही ज़ाया न करें। इस वक्त तूफ़ान की शिद्दत है और हवा अंदर तक आ रही है। जैसे तैसे वक्त गुजारते हैं, जब हवा का जोर टूटेगा तो फिर ये आखिरी कोशिश करेंगे। सबने इस तजवीज़ को बेहतर समझा। यूनिट के तकनीककार और एक्स्ट्रा अदाकार दूसरे 2 खेमों में चले गए। मैं, रफ़ी साहिब और इरशाद साहिब सलमा के वालिद ज़की साहिब के पास ही बैठ गए। तूफ़ान की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा था। जिस्म के खुले हुए हिस्से जैसे बिल्कुल सुन्न होकर रह गए थे। किसी वक्त तो यूं लगता था जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की कब्र में दफन हो रहे हैं। जो भी कपड़ा मुयस्सर था हमने अपने गिरद लपेट लिया और नींद की आगोश में पनाह लेने की नाकाम कोशिश करने लगे। जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आग न जली तो क्या होगा। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे मैं नींद से बेदार हुआ हूँ। शायद कुछ देर के लिए आंख लग गई थी। डायरेक्टर इरशाद साहिब मुझसे तकरीबन बगलगीर होकर लेटे हुए थे। सर्दी के अजाब ने सारे फासले मिटा दिए थे। बाहर तूफान उसी तरह चिंगार रहा था। मुझे खेमे में हल्की सी रोशनी नजर आई और मैं उछल कर बैठ गया। सामने अंगीठी में आग जल रही थी, पुर हरारत, जिंदगी बख्श और खूबसूरत आग। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अंगीठी के पास ही सलमा बेटी अपने हाथ पांव थाप रही थी। इरशाद साहिब, मैंने चिल्लाकर उन्हें जगाया। मेरी आवाज़ से सारे ही उठ बैठे।
بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ آگ سلمہ نے جلائی تھی، اسی آخری دیا سلائی سے، اور پتہ ہے کیوں؟ ہوٹل کے اس کمرے میں بیٹھے تمام حاضرین کے چہرے پر ایک سوال تھا۔ ان کی نظریں رائٹر اختر حسین کے چہرے پر جمی تھیں۔ اختر حسین نے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑ کر بولا، سلمہ آگ جلانے میں اس لیے کامیاب رہی کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آخری دیا سلائی ہے۔ اس نے اعتماد کے ساتھ اسے روشن کیا اور آگ جلا دی۔ وہی لکڑیاں تھیں، وہی کاغذ تھے اور وہی کپڑا، مگر آگ دکھانے والے ہاتھوں میں بے اعتمادی کا ریشہ نہیں تھا، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم مردوں کے مقابلے میں وہ کمزور اور بے حوصلہ لڑکی کبھی اس آخری دیا سلائی کو استعمال کرنے کا حوصلہ نہ کرتی۔ اس کی بے خبری اس کی طاقت بن گئی۔ اختر حسین کی کہانی ختم ہو گئی تو سلطان اکبر، جو علاقے کا ایک نامی بدماش لیکن پڑھا لکھا شخص تھا، بولا، اختر صاحب، واقعہ تو آپ نے ہمیشہ کی طرح بڑا دلچسپ سنایا، لیکن موجودہ سچویشن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے بھائی، اختر حسین نے کہا۔ میں انسانی اعصاب پر دباؤ کی بات کر رہا تھا۔ دباؤ میں آدمی وہ نہیں رہتا جو دراصل ہوتا ہے۔ ہم سب اس وقت منیر احمد عرف منیرے کے دباؤ میں ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کے بارے میں سوچ کر ہم نے اسے ہوا بنا لیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، سلطان اکبر نے اختر کا خیال رد کرتے ہوئے کہا۔ بات یہی ہے، اختر مسکرا کر بولا، لیکن گھبراؤ نہیں، منیرہ اب یہاں نہیں آئے گا۔ وہ کیوں؟ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھری۔ اختر حسین نے کہا، وہ اس لیے کہ صرف 2 گھنٹے پہلے اسے ہمارے ساتھی موجوں نے وہ مار ماری ہے کہ اس کی ساری اکڑ فو مٹی میں مل گئی ہے۔ موجوں نے؟ سلطان اکبر حیرت سے چیخا۔ اس کی حیرت بجا تھی، کیونکہ ان نامی بدماشوں میں موجوں کی حیثیت ایک چمچے سے زیادہ نہیں تھی۔ ہاں، موجوں نے، اکیلے موجوں نے، کیونکہ یہ اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اختر حسین نے کہا، اطلاعاً عرض ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ جس شخص سے لڑا ہے وہ منیر احمد ہی تھا۔ میں اس وقت ایک پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ جب یہ آپ کی طرف آ رہا تھا تو منیرہ اسکوٹر پر بازار سے گزر رہا تھا۔ اسکوٹر کے اڑائی ہوئی چینٹے اس کے کپڑوں پر پڑے۔ اس نے بھرے بازار میں اس کی ساری بدماشی نا کے راستے نکال دی۔ اب وہ بازو تڑوائے گھر میں پڑا ہے۔ سب حیرت سے موجوں کی طرف دیکھنے لگے۔ موجو بھی کچھ کم حیران نہیں تھا۔ در حقیقت وہ منیرے کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے منیرے کو مارا ہے۔ کیوں دوستو، سمجھ میں آئی دباؤ والی بات؟ اختر حسین نے حاضرین سے پوچھا اور پھر جواب نہ پا کر خود ہی مسکرانے لگا۔ ختم شد۔